نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. باب من کرہ، باب جس نے ناپسند کیا ان یعود فی الکفر کہ کفر میں لوٹ جائے، کما یکرہ جیسا کہ وہ ناپسند کرتا ہے، ان یلقا فی النار کہ ڈالا جائے آگ میں. یہ بات من الایمان ایمان سے ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے کہ انسان کفر کی طرف جانے کا سوچے بھی نہ، جانا تو درکنار اس کی طرف رخ بھی نہ کرے، اور اس کو اتنا برا سمجھے کفر کو اختیار کرنے کو کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کو انسان اپنے لیے ناپسند کرتا ہے. اور اس میں یہ حدیث پیچھے آ چکی ہے، اس لیے میں صرف اس کی ریڈنگ کروں گی. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. یہ حدیث گزر چکی ہے، اس میں ایک دو نئے لفظ ہیں. مثلا من احب عبدن کا لفظ آیا ہے یہاں پر، یعنی کسی بندے سے، وہاں پر مرء کا لفظ آیا ہے. اور اس کے بعد ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله، یعنی بچا لے اس کو اللہ، نکال لے اس کو اللہ، كما يكره أن يلقى في النار. بچا لے کس سے؟ یعنی بچا لیا، یعنی کفر سے بچا لیا اللہ نے. اگلا ہے باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال. تفاضل، تفاضل کا روٹ فضل سے ہے، باب تفاعل ہے. تفاعل میں ایک دوسرے سے مقابلے کی کیفیت پائی جاتی، جیسے مقابل، مقاتل، مناظر. تو تفاضل کا معنی ہے ایک دوسرے سے افضل ہونا، ایک دوسرے سے بہتر ہونا. اہل الایمان، اہل ایمان کا کس چیز میں ایک دوسرے سے بہتر ہونا؟ فی الاعمال، اعمال میں، یعنی سب کے عمل ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ کا عمل دوسرے سے بہتر ہوتا ہے، یعنی ایک کا عمل بعضوں کا دوسرے سے بہتر ہوتا ہے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عمرو بن یحیی المازنی عن ابیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدخل، داخل ہوگا، اہل الجنتی، جنت والا، یا داخل ہو جائیں گے جنت والے، الجنت، جنت میں، یعنی قیامت کے دن جن لوگوں کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں داخل ہو جائیں گے. وَأَهْلُ النَّارِ، اور آگ والے، یعنی جن کے حق میں آگ کا فیصلہ ہوا، النَّارَ، آگ میں چلے جائیں گے. یعنی جب سب لوگ جنت یا جہنم میں پہنچ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اخرجوا، نکال لاؤ، من، ہر اس شخص کو جو کانا تھا، فی قلبہ، اس کے دل میں، مثقال، وزن، حبۃ، ایک دانے کا، من خردل، رائی کے، من ایمان، ایمان میں سے. یعنی ہر وہ شخص جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اسے اب آگ سے نکال لو. فیخرجون منہا، تو وہ نکال لیے جائیں گے اس سے. قد، تحقیق، اسودو، جبکہ وہ سیاہ ہو چکے، یعنی آگ میں جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے. فیلقون، پھر وہ ڈالے جائیں گے، فی نہر الحیاء، نہر حیا، او الحیاتی، یا نہر الحیات میں، یعنی زندگی کی نہر میں. اب یہاں پہ شک کا مالکن، مالک نے شک کیا ہے. کس میں شک کیا کہ یہ حیا ہے یا حیات ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جب ہم حیات کا لفظ پڑھتے ہیں تو عربی میں اس کو حیا بولا جاتا ہے، حیات نہیں بولا جاتا. تو اس لیے اس کے چونکہ وہ انہوں نے اس طرح سنا تو روایت میں شک گزرا کہ یہ تے کے بغیر تھا، یہ تے کے ساتھ تھا. اس شک کو بھی نوٹ کر دیا انہوں نے، لیکن اصل میں یہ نہر الحیات ہی ہے، زندگی کی نہر، یعنی جس میں وہ دوبارہ زندہ ہوں گے. فَيَنْبُتُونَ، پھر وہ اگنے لگیں گے، وہ ان کے کوئلہ جسم اگنے لگیں گے. کما، جیسا کہ
تنبت اگتا ہے، الحبۃ ایک دانہ، ایک بیج، فی میں، جانب کنارے پر، السیل ندی کے، یعنی کسی ندی کے کنارے میں جیسے ایک دانہ اگ آتا ہے ایسے وہ بھی اگنے لگیں گے۔ الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں، انہا کہ وہ دانہ، تخرج نکلتا ہے، صفراء زرد رنگ کا، ملتویتن لپٹا ہوا، یعنی دانہ جب زمین سے اگتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ اس کی جو کونپل اٹھتی ہے وہ ایک طرح سے لپٹی ہوئی ہوتی ہے، ایسے ہی وہ لپٹے ہوئے چہروں کے ساتھ اٹھیں گے۔ قال وہیب، وہیب کہتے ہیں، حدثنا عمرو، ہم سے عمر نے بیان کیا، الحیاتی کہ یہ لفظ الحیات ہے، وقال خردل رائی کا دانہ، من خیر نیکی کا یعنی بدلے ایمان کے، یعنی دوسری روایت میں خیر کا لفظ آیا ہے ایمان کی جگہ پر۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے، ثابت یہ کیا جا رہا ہے کہ ایمان کے مختلف درجے ہوتے ہیں، کسی کے دل میں رائی جتنا ایمان ہوتا ہے اور کسی کے دل میں پہاڑ جتنا، اور ہر شخص کا انجام کیا ہوگا اس ایمان کے وزن کے مطابق ہوگا جو اس کے اندر ہے۔ ایمان کا وزن کس سے بڑھتا ہے اور کس سے رائی رہ جاتا ہے؟ اعمال سے، لہذا اعمال کا تعلق ایمان سے ہے، اعمال کی کمی بیشی ایمان میں کمی بیشی کر دیتی ہے، ایمان اس کے مطابق ڈاواں ڈول اوپر نیچے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک حدیث دلیل کے طور پہ لائی گئی، اور وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب سب مخلوق میں فیصلہ کر دیں گے، کچھ لوگ جنت میں کچھ جہنم میں چلے گئے، تو جنت میں کون جائیں گے؟ سب کو معلوم ہے کہ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جن کے اعمال بہت زیادہ تھے، نیت بڑی اچھی تھی، خوب وزن تھا، وہ تو جنت میں چلے گئے۔ اور اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، کہ جن کی نیکیاں کم ہوئیں ان کے ساتھ کیا انجام ہوگا، کیا ان کو بدلہ ملے گا؟ امہ ہاویہ، ان کو ہاویہ ٹھکانہ ملے گا، جہنم میں چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں یہ نہیں بتایا کہ نیکیاں بھاری ہوئیں اور کم ہوئی تو یہ کافر ہوں گے یا مومن ہوں گے، ایک جنرل بات کی گئی کہ جس کے بھی نیکی زیادہ ہوگی جنت میں، جس کی کم ہوگی جہنم میں۔ کافر اور مومن کا فرق یہاں نہیں آیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی اپنے اعمال کی کمی کی وجہ سے جہنم میں پہنچیں گے، اسی طرح بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کا ارتکاب کرنے والے جہنم میں داخل ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ایمان بھی ہوگا، کلمہ بھی پڑھ رکھا ہوگا۔ کسی کا ایمان تھوڑا، کسی کا زیادہ، اور وہ تھوڑا یا زیادہ کس سے ہوتا ہے؟ عمل سے ہوتا ہے۔ اب کیا ہوگا جب سب اپنے اپنی سزا بھگت چکیں گے جہنم میں جانے والے اہل ایمان، تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان کو اب ان سے نکالا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ اب جنت میں کب جائے گا؟ پہلے ہی دن چلا جائے گا یا سزا بھگت کے؟ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ سزا بھگت کے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا تو جلا کے نکالے گا۔ پھر یہ جو نکالے جائیں گے یہ جل جل کے کوئلہ ہو چکے، اسودو سیاہ ہو چکے ہوں گے، حالانکہ ان کے اندر ایمان ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ ان کو دوبارہ ایک پانی میں ڈالا جائے گا، ایک نہر کے کنارے لایا جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنتی ان کے اوپر پانی پھینکیں گے۔ پھر اب اس نہر کے کنارے ان کے جسم پھر اگنے لگیں گے، کس طرح؟ جیسے بیج اگتے ہیں کسی ندی کے کنارے، یعنی پانی جہاں بہ رہا ہوتا ہے تو آس پاس سبزہ ہو جاتا ہے نا، فرمایا جس طرح وہ آس پاس لا کے ڈالے جائیں گے اور اس پہ پانی پڑے گا تو ان کے جسم ایسے اگیں گے جیسے بیج اگتا ہے۔ اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی کہ جب بیج شروع میں اگتا ہے تو بالکل ایک لپٹی ہوئی کونپل سی ہوتی ہے، ایسے ہی وہ لوگ آہستہ آہستہ ابھرنا شروع ہوں گے، آہستہ آہستہ ان کے جسم بنیں گے اور جان پیدا ہونی شروع ہوگی، اور پھر اس کے بعد ان کو بالآخر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور ہر اس شخص کو جس کے اندر رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا، اور دوسری حدیث میں خیر ہوگا۔ اب اس سے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ کیا ہم ایسی امید لگا کے تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ چونکہ کلمہ پڑھ رکھا ہے اس لیے جنت میں جانا ہے، چاہے نماز پڑھو یا نہ پڑھو، اچھے کام کرو یا نہ کرو، چاہو تو جھوٹ بولو، چاہو تو جو کچھ کرو۔ پھر دوسری بات ہمیں یہ سوچنی چاہیے کہ بعض اوقات ہم دنیا کے ڈر سے ایک نیکی چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے خوف سے اچھا کام چھوڑ دیتے ہیں، یہ دنیا کے کسی لالچ میں آ کے ایک نیک کام کو چھوڑ کے ایک برا کام اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے تمام موقعوں پہ سوچنا چاہیے
کہ دنیا کی چھوٹی سی پریشانی برداشت نہیں کر سکتی، آخرت کا جلنا کیسے برداشت کروں گی، جبکہ ایک جھونکا بھی کافی ہے اس جہنم کا، کہاں یہ کہ جسم جل کے کوئلہ ہو جائے۔ اگلی حدیث ہے، حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامۃ بن سہل انہ سمع ابا سعید الخدری یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قولی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینا، اس اسنا میں، انا نائم، کہ میں سو رہا تھا، یعنی میرے سونے کے دوران، رأیت الناس، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، یعرضون، کہ وہ سامنے لائے جاتے ہیں، علیہ، میرے، وعلیہم، اور ان پر، قمصن، قمیص کی جمع، قمیصیں ہیں، منہا، ان میں سے، ما، جو، یبلغ، پہنچتی ہیں، الثدی، سینوں تک، ومنہا، اور ان میں سے، ما دون ذالک، اس کے علاوہ، یعنی اس سے بھی کم، وعرض علیہ، اور پیش کیے گئے مجھ پر، عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعلیہ قمیص، اور ان پر ایک ایسی قمیص ہے، یجرہ، جس کو وہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، لمبی، ان کے جسم سے بھی لمبی۔ قالو، تو لوگوں نے پوچھا، فما اولت ذالک، تو آپ نے اس کی کیا تعویل کی، آپ اس کی کیا تعبیر دیتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قالا، فرمایا، الدین، دین۔ نمبر ایک بات یہ پتہ چلتی ہے اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سچے ہوتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ خواب بھی اپنے اندر ایک معنی رکھتے ہیں، ان کو بالکل بیکار یا بے معنی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور یہاں پر خواب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے ہوئے کچھ لوگ دیکھے کہ وہ لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی جو قمیص، عربی میں وہ لانگ ڈریس کو کہتے ہیں، کہ ان کے جو ڈریس ہیں وہ بعض کے سدیو، یعنی سدھی کی جمع ہے، چھاتی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی سینے تک، کہ اتنے چھوٹے کہ سینے تک قمیص آئی ہوئی۔ اب آپ سوچیں کہ اگر کسی نے ایسی تصور میں لائے کہ قمیص پہنی ہوئی اور وہی صرف یہاں تک ہو، اور بعض کے اس سے بھی کم ہیں، یہ بالکل ہی چھوٹے۔ تو آپ نے جب یہ خواب سنائی صحابہ کرام کو، لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ پھر اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ لوگوں کا دین ہے، اور اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے کے فرمایا کہ ان کا قمیص اتنا لمبا تھا کہ جسے وہ اپنے پیچھے بھی گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے، یعنی ان کے دین زیادہ تھا۔ اور یہاں دین بمعنی ایمان ہے۔ پھر کیا ہوا کہ ایمان کم ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے۔ پچھلی حدیث میں ایمان کی کمی کی دلیل تھی، رائی کے دانے جتنا، اور یہاں پر وہ لمبی قمیص سے تشبیہ دی گئی۔ باب الحیاء من الایمان، باب کہ حیا ایمان میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے علی رجل، ایک شخص پر، من الانصار، انصار میں سے کسی شخص کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہو یعظ، اور وہ نصیحت کر رہا تھا، واز کر رہا تھا، اخاہ، اپنے بھائی کو، فی الحیاء، حیا کے بارے میں، یعنی اتنا زیادہ نہ حیا کیا کرو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعہ، اس کو چھوڑ دو، یعنی کرنے دو حیا، فإن الحیاء، کیونکہ حیا، من الایمان، ایمان میں سے ہے، یعنی حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ گویا حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ ایمان کا تعلق انسان کے عمل اور احساسات سے بھی ہے، کیونکہ حیا کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں، انسان کے خیالات سے بھی ہے۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہم تو بڑا حیا کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر اور جو کچھ اس میں، اس کی حفاظت کرو، یعنی برے خیالات سے بچو، اور پیٹ اور جس پر وہ مشتمل ہے اس کی حفاظت کرو، یعنی لقمہ حرام تمہارے اندر نہ جائے، یا پیٹ پر مشتمل اور بھی چیزیں ہیں ان سب کی بھی حفاظت کرو۔ تو حیا کا مفہوم کیا ہے کہ انسان کے احساسات بھی اور خیالات بھی پاکیزہ ہوں،
اور اس پاکیزگی میں فحش سے بچنا بھی ہے، اور بدگمانی اور حسد اور ایسے برے جذبات سے بچنا بھی ہے، اور حیا کا تعلق انسان کے لقمہ حلال سے بھی ہے، یعنی لوگوں کا حق نہ مارے اور جائز اپنا حق استعمال کرے، اور اسی طرح پیٹ پر مشتمل شرمگاہ وغیرہ بھی ہے، یعنی زنا وغیرہ کے ارتکاب سے اجتناب کرے۔ یہ تمام چیزیں حیا میں شامل ہیں۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ اتنی شرم مت کرو، یعنی ایک طرح سے غصے ہو رہا تھا یا اس کے مذاق اڑا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، حیا کرنے دو، اس لیے کہ حیا تو ایمان ہے، حیا بری چیز نہیں ہے۔ ہاں، پھر حیا کی بھی قسمیں ہیں۔ حیا وہ برا ہے جو انسان کو حق اختیار کرنے سے روک دے، کہ انسان لوگوں کی شرم میں اور لوگوں کی خاطر ایک نیکی کو کرنے سے بچے، ایسا حیا نہیں چاہیے۔ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ العلم یضیع بین الحیاء والکبر، علم دو چیزوں سے ضائع ہو جاتا ہے، ایک حیا اور ایک کبر۔ کبر تو تکبر ہے کہ میں بڑی چیز ہوں اور بتانے والا کیا ہے، اور حیا کیا ہے کہ انسان کے اندر ایسی جھجک ہو، ایسا انقباض نفس ہو کہ جو بات سمجھ نہیں بھی آ رہی اس کو بھی نہ پوچھے۔ تو یہ حیا ناپسندیدہ ہے، لیکن حیا کی جو دوسری قسمیں ہیں وہ پسندیدہ ہیں۔